عزت دو. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. صدق اللہ العظیم. یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کو ویلکم کہتی ہے. محترمہ یہ جو جلسہ کا ہے اس میں 2011 میں پہلے جناب قائد محترم میاں محمد نواز شریف صاحب تشریف لائے تھے اور اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. اس وقت بھی میاں صاحب کا یہ مجاہد طارق فاروق الیکشن جیتا تھا, ڈنکے کی چوٹ پہ جیتا تھا. اور آج آپ آئیے میرے خلاف, میرے ساتھیوں کے خلاف, راجہ مقصود صاحب کے خلاف اور باقی لوگوں کے خلاف پوری معاذر آئی ہے. لیکن میاں صاحب کے چاہنے والے اور آپ کے چاہنے والے یہاں پہ موجود ہیں. آپ دونوں کھڑے کر کے بتائیں جہاں پہ قائد محترم میاں نواز شریف کو اور محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کو کہ ممبر نہ پہلے ان سے فتح ہوا تھا نہ اب فتح ہوگا. میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. سمانی سے ہمارے امیدوار جناب راجہ مقصود صاحب نے اپنا ٹائم جو ہے وہ محترمہ کو دیا ہے. میں بھی اپنا ٹائم جو ہے وہ محترمہ کو دے رہا ہوں. احمد رضا صاحب کا, ان کے ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اب میں محترمہ کو بلانے لگا ہوں, اپنی قائد کو بلانے لگا ہوں. نعروں سے جواب دینا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تاجدار ختم نبوت جناب میاں محمد نواز شریف, جناب میاں محمد نواز شریف, محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ, محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ, محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ تمہارے چاہنے والے, محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ آپ کے چاہنے والے. آتی ہے آپ کے تالیوں کے گونج میں کھڑے ہو کے ان کا موبائل کی لائٹیں جلا لے, موبائل کی لائٹیں جلا لے. آپ اپنے تشریف لاتی ہے قائد کی بیٹی, میری قائد محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ. تمہارا رنگ سجڑے بھی سجڑے جناب طارق فاروق صاحب, دوسرے کینڈیڈیٹ کون ہے؟ جناب خواجہ مقصود صاحب, راجہ مقصود صاحب, اور بھمبر کے شیروں, بھمبر کی شیرنیوں, آپ کو کشمیر کے بیٹے, ٹھہر جاؤ, آپ کو کشمیر کے بیٹے محمد نواز شریف اور محمد شہباز شریف کا سلام. کو کشمیر کی بیٹی, بھمبر کی بیٹی مریم نواز کی طرف سے السلام علیکم. بھمبر والوں زندہ باد. آپ نے کمال کر دیا, اتنا بڑا جلسہ. جب میں جلسہ گاہ میں آئی تو یقین جانو میں حیران رہ گئی. مجھے نہیں پتا تھا کہ بھمبر کے لوگ اتنے دل والے اور جذبے والے ہیں. آپ نے یہ بھی کہا نا کہ بھمبر کے لوگ نواز شریف اور مریم نواز کے چاہنے والے ہیں, تو میں یہ بتا دوں کہ جتنا آپ نواز شریف کو اور مریم نواز شریف کو, اپنی بہن کو, اپنی بیٹی کو چاہتے ہو, اس سے کہیں زیادہ نواز شریف اور مریم آپ کو چاہتے ہیں. اور اسی لیے میں بھمبر میں خود آپ سے ملنے آئی ہوں.
کیونکہ میں آپ کو یہ کہنے آئی ہوں، میں آپ کو یہ کہنے آئی ہوں بھمبر والوں کہ میں دل سے چاہتی ہوں، نواز شریف دل سے یہ چاہتے ہیں کہ بھمبر ترقی کرے، کہ آزاد کشمیر ترقی کرے. اور میں نے اب آزاد کشمیر میں 8 تاریخ سے میں یہیں پر موجود ہوں. مجھے نہیں پتا میرا لاہور میں کوئی گھر ہے یا نہیں ہے. مجھے ایک دن بھی نہیں لگا، حالانکہ میرے بچے لاہور میں ہیں، لیکن مجھے ایک دن بھی نہیں لگا کہ میں اپنے گھر سے دور ہوں. کیونکہ آزاد کشمیر کے ساتھ، بھمبر کے ساتھ نواز شریف اور مریم نواز کا خون کا رشتہ ہے. لوگ یہاں کیمپین چلانے آتے ہیں، ووٹ مانگنے آتے ہیں. میں یہاں پر اپنے گھر، اپنے بہن بھائیوں، بزرگوں سے ملنے آتی ہوں. اور بھمبر والوں، میں سچے دل سے چاہتی ہوں کہ جس طرح آزاد کشمیر میں پچھلے 5 سالوں میں جب آپ نے نواز شریف کو خدمت کا موقع دیا تھا، تو جس طرح آزاد کشمیر نے ترقی کی، مجھے یاد ہے میں 2011 میں نواز شریف صاحب کے ساتھ کشمیر کی کیمپین میں آئی تھی. تب ہم نے جس راستے سے ہم جاتے تھے وہاں سڑک نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی. آج میں نیلم ویلی، شاردا، لیپا ویلی تک گئی ہوں. ہر جگہ ماشاءاللہ کارپیٹڈ روڈز ہے، کارپیٹڈ روڈز. جس طرح نواز شریف نے راجہ فاروق حیدر صاحب کی قیادت میں جس طرح انہوں نے کشمیر میں ترقی کا آغاز کیا، سڑکیں بنائی، اب وہی کارپیٹڈ روڈز. اللہ تعالیٰ نے اور آپ نے اگر نواز شریف کو اگلے 5 سال موقع دیا تو وہی کارپیٹڈ روڈز اب انشاءاللہ تعالیٰ موٹر ویز میں تبدیل ہوں گی. میاں صاحب کا فون آ گیا، میں نے ان کو ویڈیو کال ملائی کیونکہ میں چاہتی تھی کہ بھمبر کا اتنا شاندار جم غفیر میاں صاحب خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں. اور بھمبر والوں، کشمیر والوں، بھمبر والوں، کشمیر والوں، جو پچھلے الیکشن میں یہاں سے 2 سیٹیں لے کر گئے تھے نا، 2 سیٹیں. کتنی سیٹیں؟ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف نے پچھلے الیکشن میں 2/3 سے زیادہ اکثریت آزاد کشمیر میں حاصل کی تھی. یہاں 2 سیٹوں والوں کو اپنی سادہ میجورٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ مسلم لیگ نون میں آزاد کشمیر میں ایک کونے سے دوسرے کونے تک، ایک وادی سے دوسری وادی تک، ایک شہر سے دوسرے شہر تک ایک ہی نام ہے اور اس کا نام ہے محمد نواز شریف. 2 سیٹوں والوں کان کھول کے سن لو، آزاد کشمیر نے، بھمبر نے نواز شریف کے حق میں اپنا فیصلہ سنا دیا ہے. اور 2 سیٹوں والوں، اگر تم نے آزاد کشمیر میں کشمیریوں کا الیکشن چوری کرنے کی کوشش کی تو بھمبر والے تمہیں چھوڑیں گے نہیں. اور ہم تو مہربانی، بہت مہربانی،
بہت مہربانی. اب جو 2 سیٹوں والا سلیکٹڈ اگر آزاد کشمیر میں آیا تو اس کو کہنا آؤ ذرا آزاد کشمیر میں اپنی 3 سال کی شاندار کارکردگی کی رپورٹ بھی لے کر آؤ ذرا. بتاؤ تم نے پاکستان میں 3 سالہ حکومت میں عزت دو ووٹ کو، عزت دو ووٹ کو، عزت دو ووٹ کو، عزت دو ووٹ کو، عزت دو. نواز شریف کے نعرے لگتے اتنے ہی زیادہ گو نیازی گو کے نعرے لگتے ہیں. تو میں بھمبر کے عوام کی طرف سے عمران خان کو یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ اگر کشمیر کی دھرتی پہ قدم رکھنا تو اپنا رپورٹ کارڈ بھی ساتھ لے کر آنا اور بتانا کہ تم نے پچھلے 3 سال میں پاکستان میں ترقی کے کتنے ریکارڈ توڑے ہیں. میں بتاؤں بھمبر والوں، ہوتا تو یہ ہے کہ ایک حکومت آتی ہے وہ دوسری پچھلی حکومت کا ریکارڈ توڑتی ہے. یہ حکومت اتنی نااہل اور نالائق ہے کہ مہنگائی میں اور بے روزگاری میں اپنے ریکارڈ خود ہی توڑتی ہے روز. ذرا عمران خان صاحب ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو. کشمیر کے عوام گو نیازی گو کا نعرہ لگاتے ہیں نا، اسی ڈر سے وہ کشمیر میں آ نہیں رہا. اور جو آزاد کشمیر نے شیر کے حق میں فیصلہ سنا دیا ہے، ان کو اتنا غصہ ہے، ان کو اس بات کا اتنا غصہ ہے کہ کبھی کشمیریوں کو گالی دیتے ہیں، کبھی ان کو بکنے والے اور جھکنے والے کہہ دیتے ہیں، اور کبھی کھلے عام کشمیر کی سڑکوں پہ کھڑے ہو کر نہتے کشمیریوں پر گولیاں چلاتے ہیں. اور آزاد کشمیر والوں گئے او مر گئے، جو ڈرتے نہیں او مرتے نہیں. عدل بحال کرانا ہے، آگے قدم بڑھانا ہے. قدم بڑھاؤ نواز شریف، یہ ملت کا ترانہ ہے. یہ دیس بچانا چاہتا ہوں، ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں. قاضی کو کشمیر والوں دیکھو، آزاد کشمیر والوں، بھمبر والوں، میری بات سنو. جن بچوں نے، کشمیری بچوں نے ان کی حرکتوں کی وجہ سے، ان کی بد زبانی کی وجہ سے، ان کی غنڈہ گردی کی وجہ سے، ان کی کشمیر فروشی کی وجہ سے، ان کی کشمیر دشمنی کی وجہ سے، جنہوں نے ان پر انڈے اور ٹماٹر برسائے تھے نا، سنو وہ بچے، وہ کشمیری بچے تو آج قید میں ہیں، لیکن کشمیری بچوں پر کھلی گولیاں برسانے والا آج آزاد کشمیر میں کھلا پھر رہا ہے. تو میں آزاد کشمیر کی حکومت سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کشمیر امور کے وزیر کو، جس نے نہتے کشمیریوں پر اپنے چمچوں کے ذریعے، اپنے گارڈز کے ذریعے اور شاید خود کھڑے ہو کر گولیاں برسائی، اس کو گرفتار کر کے سلاخوں کے پیچھے بند کیا جائے. بھمبر والوں، عید کی آمد ہے. صرف آج پیٹرول کی قیمت
73 سال کی بلند ترین سطح پہ 118 روپے فی لیٹر. اب مجھے یہ بتاؤ کہ جو لوگ اپنے موٹر سائیکلز میں، اپنی گاڑیوں میں، اپنی سواری میں پیٹرول ڈلوائیں یا اپنے بچوں کے لیے روٹی لیں، تو دوائی کے لیے پیسے نہیں بچتے، دوائی لے تو بچوں کی فیسوں کے لیے پیسے نہیں بچتے. اور دیکھو اب عید کی آمد ہے، آٹا بھی مہنگا، بجلی بھی مہنگی، گیس بھی مہنگی، تیل بھی مہنگا، پیٹرول بھی مہنگا، چینی بھی مہنگی. اور آج جب بکرا خریدنے کے لیے یا جانور، قربانی کا جانور خریدنے کے لیے، آپ سب کو پتا ہوگا، آپ لوگ گئے ہوگے قربانی کا جانور خریدنے کے لیے. مجھے خود لوگوں نے بتایا کہ جب عوام قربانی کا جانور خریدنے کے لیے بکرا منڈیوں میں جاتی ہے تو جھولیاں اٹھا کر عمران خان کو بد دعائیں دیتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو قربانی کا جو جانور، جو بکرا 20 سے 25 ہزار کا مل جایا کرتا تھا، آج اسی کی قیمت 70,000 روپیہ ہے. اور جو گائے کی قیمت نواز شریف کے دور میں 50,000 روپیہ تھی، آج 1.5 لاکھ روپے کی ہے. یہ اتنے نااہل، اتنے نالائق حکمران ہیں کہ انہوں نے لوگوں سے ان کی روٹی روزی تو چھین ہی لی، ان سے قربانی کرنے کی استطاعت بھی چھین لی. تو بھمبر والوں، میری بات یاد رکھنا کہ 25 جولائی کو مہنگائی، نالائکی، نااہلی، تباہی کے سونامی کو کشمیر کی حدود میں داخل مت ہونے دینا. میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کر وعدہ کر دو، وعدہ کرو کہ یہ جو میرے دونوں سائیڈز پہ مسلم لیگ نون کے امیدوار کھڑے ہیں، ان کو 25 جولائی کو آپ انشاءاللہ تعالی بھاری اکثریت سے کامیاب کراؤ گے. اور 25 جولائی کو اپنے گھروں میں کوئی نہیں بیٹھے گا. میری جو مائیں، بہنیں، بیٹیاں یہاں پر کھڑی ہیں، وہ بھی مجھ سے وعدہ کریں کہ 25 جولائی کو آزاد کشمیر کی مٹی کے لیے، اس کی ترقی کے لیے، اس کی محبت کے لیے آپ لوگ نکلو گے اپنے گھروں سے اور شیر پر مہر لگاؤ گے. زور و شور سے نعرہ لگایا، ووٹ کو عزت دو. آپ نے اس نعرے کو عزت دی، اور ووٹ چور جو ہے نا، جن کو پتا ہے کہ میدان میں نواز شریف کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے ان کو بکسے چرا کر بھاگنا پڑتا ہے. تو اب چاہے تم بکسے چراؤ، معاملہ چراؤ، آزاد کشمیر کے لوگ تمہیں چین کی سانس لینے نہیں دیں گے. وعدہ کرو 25 جولائی کو شیر پر مہر لگاؤ گے. 25 جولائی کو ان دونوں امیدواروں کو، جن کا نام چودھری طارق فاروق اور راجہ مقصود احمد خان ہے، ان کو کامیاب کراؤ گے. 25 جولائی کو جب تک شیروں، بھمبر کے شیروں، 25 جولائی کو جب تک آپ کے ہاتھ میں سگنیچر شدہ، سائن شدہ، دستخط شدہ رزلٹ کارڈ نہیں آ جاتا، آپ نے پولنگ سٹیشنز کو چھوڑ کے نہیں آنا. ووٹ پر پہرا دو گے نا انشاءاللہ.
माओ बहनों बेटियों वादा, अपने वतन के लिए निकलोगे ना? हांडी रोटी सब कुछ सफाई रोज होती है, लेकिन जब मिट्टी आवाज देती है तो सब कुछ छोड़ के जाना पड़ता है। मैं भी अपने अवाम की खातिर, भिंबर के अवाम की खातिर, कश्मीर के अवाम की खातिर सब कुछ छोड़ के आई हूं। तो आखिर में मेरे साथ नारा लगा दो, ठप्पे पे ठप्पा और ऊंचा, आखिर तक आवाज आनी चाहिए, ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा।